کہ پاکستان کے 2 خاندانوں کا اتنا پیسہ کہ اگر وہ پیسہ اٹھا کر واپس ہی لے جائیں تمہارے قرضے ختم ہو سکتے ہیں۔ ابھی جو IMF نے رپورٹ جاری کی ہے اس نے کہا ہے کہ 5300 ارب کی یہ پاکستان میں حالیہ کرپشن ہوئی ہے یہ چند ایک سالوں میں، اور یہ ایسے ملک کا سر واقعہ ہے جہاں پہ کراچی میں آئے دن واقعات ملتے ہیں کہ گٹروں میں گر کے بچے مر رہے ہیں، ڈھکن نہیں ہے، جہاں پہ آئے دن اشرافیہ کے بچے جو ہیں وہ اپنی گاڑیوں کے نیچے قوم کے بچوں کو کچل جاتے ہیں، کروڑوں بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ اسی طرح سر ڈھیروں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ گجرانوالہ سے حالیہ دنوں میں ایک طالب علم نے نوجوان نے خودکشی کی ہے گاڑی کا بجلی کا بل ادا نہ کر پانے کی وجہ سے، اور ایسے ملک میں 5300 ارب کی کرپشن کون کر گیا اور کیسے کر گیا اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور جب بات کی ہمارے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہ یہ جو ہماری بیوروکریسی ہے یہ آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹیاں لے چکی ہے، اور سر ان کے اس بیان پر بیوروکریسی وفاقی وزیر دفاع کے بیان کا نوٹس لیتی ہے۔ تو یہ 5300 ارب کا معاملہ اس کو آپ سابق وزیر خزانہ کے طور پہ کیسے دیں، یہ کیسے کیسے گئی کرپشن، یہ کس نے کی اور کیا اس کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کرپشن جو ہے نا ہمارے ملک میں معاشرے میں حکمرانوں کے اندر کینسر سے زیادہ خطرناک بیماری ہے۔ بالکل ایسے، اور پہلے مسلمان لوگوں کو دیانتداری کا سبق دیتے تھے، جی اب غیر مسلم آ کر ہم دیانتداری کا سبق سکھاتے کوئی شک نہیں ہے، بالکل شرم کی بات ہے، ہم ہوئے کافر اور وہ کافر مسلمان ہو گئے۔ باہر سے جتنی بھی قرضے ہم لیتے ہیں اس قرضوں میں بڑا حصہ وہ عوام پر لگنے کی بجائے اس کے کہ اس کے ذریعے کسی بیمار کا علاج ہو، کسی بچے کے لیے تعلیم کا انتظام ہو، کسی گھر کے لیے چھت کا انتظام ہو، کسی بیوہ اور کسی یتیم کی کفالت کا انتظام ہو، کسی بچے کو باہر بیچ کر اعلیٰ تعلیم کا انتظام ہو، وہ سارا پیسہ جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ اب کرتا کون ہے؟ ظاہر ہے یہ کوئی رکشہ ڈرائیور، کوئی بازار کا چوکیدار، کوئی عام دکاندار، کوئی کلرک، کوئی استاد، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر عام یہ کام نہیں کرتا۔ بالکل یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو حکومتوں میں ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنے منصب کا غلط استعمال کر کے اس کے ذریعے کرپشن کرتے ہیں۔ اور اب بات یہاں تک پہنچی کہ IMF والوں نے بھی کہا ہے کہ آپ لوگ 55,000 ارب روپیہ کرپشن کر گئے ہیں، بغیر ڈکار کے ہضم کر گئے ہیں۔ بالکل ایک برکی۔ جب میں فائنانس منسٹر تھا تو یہاں ہماری ایک میٹنگ تھی، اس میں ورلڈ بینک کے نائب صدر میکو میشومیزی شامل تھی، شوکت عزیز وزیر اعظم تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کا بنیادی مسئلہ وہ پیسے کی کمی نہیں ہے، بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ آپ کے حکمران رہتے ہیں عرش پر اور عوام فرش پر، تو عوام اور حکمرانوں کے درمیان فاصلے ہیں۔ پھر اس نے سب کو نصیحت کی کہ تمہاری کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ جب تک ایک قوم اپنی حالت کو خود نہیں بدلتی اللہ اس کی حالت کو نہیں بدلتا۔ یہ قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ اس نے سنایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تو سچی بات یہ ہے کہ موجودہ اور سابقہ حکمران سب اس جرم میں شریک ہے، یہ کوئی ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ملک میں ایک سلسلہ ہے کرپشن کا، اور لوگ حکومت میں آتے ہیں اس لیے ہیں کہ ہم حکومت میں آ جائیں تو میں اور میری جماعت کے تمام کارکنان کو کرپشن کا موقع ملے، ان کے ارمانیں پوری ہوں، ان کی تمنائیں پوری ہوں، ان کے آئندہ نسلوں کے لیے۔ اس لیے یہ ایک بیکر نامی ایک مصنف ہے، اس نے کتاب لکھی ہے کہ پاکستان کے 2 خاندانوں کا اتنا پیسہ دبئی میں موجود ہے، لندن میں موجود ہے، انہوں نے باقاعدہ ریسرچ کی ہے، کتاب ہے، بہت بڑی کتاب آئی ہے کہ اگر وہ پیسہ اٹھا کر واپس ہی لے جائیں تمہارے قرضے ختم ہو سکتے ہیں۔ اب سچی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے حکمران یہ کرپشن چھوڑ لے تو ہمیں IMF سے قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔